نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ ویسے جو ہے اسلام کی نگاہ میں محترم ہے، عزت والا ہے، ریسپیکٹ والا مہینہ ہے۔ تو اس میں جو ہے شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کے واقعات سنائی جاتی ہے، ان کے بیٹے کے اسماعیل علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے واقعات کو اس مہینے میں شروع میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں ان کی قربانیاں ہیں شروع کے 10 دنوں کے اندر۔ اسی کی وجہ سے بقرعید ہے، انہی کی وجہ سے حج کا عمل ہے، انہی کی وجہ سے قربانی ہے، انہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی یاد کے طور پر منائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد والا جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ یعنی عشرہ بولے تو 10 دن، وہ مہینے کے اسلامی مہینے کے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں جو ہے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد والا جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے، آج 21 ہے، 2 دن پہلے جو ہے 3 دن پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ذی الحجہ کے مہینے میں۔ تو اس لحاظ سے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق آج کچھ باتیں بتانا مقصود ہے۔ ہم لوگ ان کا نام رکھ لیتے ہیں، اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، عثمان نام رکھتے ہیں، لیکن انہوں کیا کام کرے؟ عثمان کون ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اسلام میں ان کی قربانی کیا ہے؟ دین کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں تکلیفیں جھیلی ہے اور دین کے لیے اپنے آپ کو کیسے کھپایا ہے، وہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی، انہوں کیسے زندگی گزارے، کیونکہ صحابہ جو ہے دین کا مین پارٹ ہے، صحابہ اکرام مین پارٹ ہے دین کے لیے، کیونکہ وہی لوگ جو ہے دین کو قبول کیے، اسلام کو قبول کیے اور اپنے بعد آنے والوں کو اسلام پہنچائے، اس کے بعد والے پھر جو ہے ان کو پہنچائے، اس کے بعد والے ان کو پہنچائے۔ تو مین جو یعنی اسلام کو جو پروموٹ کیے ہیں، اسلام کو جو ہے بڑھاوا دیے ہیں، وہ کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی وجہ سے اسلام جو ہے دنیا میں، ساری دنیا میں چمکا ہے، ان کی وجہ سے اسلام ڈیولپ ہوا ہے، ان کی وجہ سے اسلام جو ہے ساری دنیا میں پھیل گیا، ہر جگہ اسلام ہے، کلمے کو انہوں نے بلند کیا ہے۔ تو ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہے، اور خاص کر جو ہے شروع اسلام میں جب نیا جو ہے اسلام آیا تو اس وقت جو ہے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہے، خاص کر کے جو اسلام کے اسٹارٹنگ میں ایمان لائے مسلمان ہوئے، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہے، ان کو زیادہ ستایا گیا، ان کو اسلام سے ہٹانے کی ہزاروں کوششیں کی گئی۔ اگر ہم اور آپ ہوتے ان کی جگہ تو شاید ہم اسلام کو چھوڑ دیتے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا یقین، وہ سچے ایمان والے، پکے ایمان والے، تو اس لیے جو ہے ان پریشانیوں کو برداشت کیے، جھیل لیے، لیکن اسلام کو ہاتھ سے جانے نہیں دیے، ڈٹ گئے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ڈٹ گئے، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ لوگ اسلام چھوڑ دیتے تو آج کوئی بھی اسلام قبول کرنے والا نہ ہوتا، لیکن وہ لوگ چونکہ پیور تھے، ایمان میں پیور ایمان تھا ان کا، اس لیے جو ہے ہر تکلیف کو برداشت کرنا، جھیلنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اسلام کے لیے ہم ہر تکلیف کو برداشت کریں گے، لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے، ان کا طریقہ ہے کہ ہم اسلام ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزنس مین تھے، مکے کے اندر کیا کرتے تھے؟ بزنس کرتے تھے۔ شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا انٹروڈکشن کرائے، لوگوں میں بتائے کہ دیکھو اسلام، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اسلام قبول کر لو، اور بتوں کی جو ہے عبادت کرنا چھوڑ دو، مخلوق کی عبادت کرنا چھوڑ دو، جھاڑوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اور جو ہے پانی کی عبادت کرنا، چاند کی عبادت کرنا، سورج کی عبادت کرنا، زمین کی عبادت کرنا، یہ چھوڑ دو، یہ سب مخلوق ہے، یہ سب تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تم اس کی عبادت کرو،
جب یہ میسیج اللہ کے نبی نے مکے میں شروع کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کرتے تھے، انہوں بزنس پر گئے تھے، دوسری ایریا میں گئے تھے، دوسری جگہ بزنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب انہوں بزنس کر کے آ گئے، مکے میں داخل ہو گئے، تو اس وقت اب لوگوں میں چرچا ہونے لگا، لوگ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، کیا کہ محمد نام کے آدمی جو ہے میں نبی ہوں بول رہے ہیں، اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو ہے کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو ماننے کے بارے میں بول رہے ہیں۔ لوگ جو ہے ایشو، وہ پورا مکے میں ایشو ہو گیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے۔ تو اب یہ ہر جگہ جو ہے بعض مرتبہ چلتا ہے ایسا کہ ایک چیز پہ جو ہے لوگ ایشو کرتے اسے چرچا، جیسے پارلیمنٹ میں ایک ہمارے مسلمان سنسد نے جے فلسطین کہا، تو ابھی پورا ایشو بن رہا ہے، لوگ ایشو بنا رہے ہیں اس کو۔ انہوں کیا بولے تو بھی کیا بھی نہیں ہے، انہوں کیا ہے تو بھی بول سکتے، وہ کوئی ایشو کی چیز نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ایک چیز بولے تو ابھی وہ ایشو ہے، وہ جو ہے ابھی جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے ایسا۔ تو مکے میں یہ ایشو چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور جو ہے وہ کلمے کی دعوت دیتے ہیں اور اسلام کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور شرک سے روکتے ہیں، اور قتل سے روکتے ہیں، زنا سے روکتے ہیں، شراب سے روکتے ہیں، جھوٹ سے روکتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی سے روکتے ہیں۔ جب لوگوں میں یہ باتیں جو ہے چلنے لگی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست، ان کا دوست کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزنس پارٹنر جیسا تھے وہ، انہوں بھی بزنس مین، انہوں بھی بزنس مین، دونوں کا تعلق اچھا تھا اسلام سے پہلے۔ تو اب جو ہے یہ کیا چل رہا ہے مکے کے اندر، کیا لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اسے کیا چل رہا ہے، صحیح بات کیا ہے، تو اس کو کلیئر کر لیں گے، کیا چل رہا ہے، کیا ہے صحیح بات، کیا ہے، میرے دوست کو پوچھیں گے بول کو حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے معلومات کیا انہوں نے، کیا ایسا محمد نام کے صاحب جو ہے وہ کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور نبی بول رہے ہیں تھے، اور قرآن ان کے اوپر نازل ہو رہا تھا، کیا ہے یہ صحیح ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا، ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں پیغمبر ہے، واقعی وہ پیغمبر ہے، میں ان کو سچا سمجھتا ہوں، میں ان کے اوپر ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں میں ان کو قبول کرتا ہوں۔ تو آپس میں بیٹھ کے باتیں، تو اس سے کیا معلوم ہوا، اس واقعے سے آدمی، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی خلیلہ علی خلیل دینہ، آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی کیا ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کا دوست جس طریقے پر چلتا ہے وہ طریقہ آدمی جو ہے جلدی ایکسیپٹ کرتا، وہ دوست کر رہا ہے انہیں بھی کر رہا ہے، میرے دوست کرتا ہے، میرے دوست ایسا ہے، میں بھی ایسا، میرے دوست جیسا بننا میں۔ تو اپنے دوست، یعنی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تھے۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں جو ہے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بارے میں بتائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی جو ہے ذہن بن گیا، اسلام کے بارے میں ان کو سمجھ میں آ گیا۔ ابھی بیٹھ کے بات ہی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے،
اب جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو اللہ کے نبی خود جو ہے اب آ گئے ہیں، اب جو ہے اور تفصیل سے جو ہے آپ کو بتائیں گے اسلام کے بارے میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے ملاتا ہوں۔ تو ملائے، سب بات چیت ہوئی، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ عثمان جو ہے ان کو میں اسلام کے بارے میں سمجھا چکا ہوں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان اچھی بات ہے، تم اللہ کی جنت کو قبول کر لو، جو ابو بکر بولے ہیں وہ صحیح ہے، تم کلمہ پڑھ لو گے تم کو جنت مل جائے گی، تم اللہ کی جنت کو قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، عثمان سے۔ اب عثمان جو ہے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں، کیا ہے تمہیں کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں تو آلریڈی مسلمان ہو گیا ہوں، اب تمہیں ڈیسائیڈ کرنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی جو ہے کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان بنایا۔ اب مسلمان بننے کے بعد چونکہ حضرت ابو بکر بھی بزنس مین اور حضرت عثمان بھی بزنس مین، تو یہ بزنس بھی کرتے تھے پلس جو ہے اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے لوگوں کو، سامان خرید و فروخت بھی ہو رہا ہے اور اسلام کی دعوت بھی دونوں دے رہے ہیں، دونوں تبلیغ کے کام میں لگ گئے، اسلام کی دعوت دینے میں۔ اور ان کے گھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو معلوم ہو گیا کہ یہ کلمہ پڑھ لیے ہیں۔ رات میں ان کو وہ گلسو ڈال کر چین میں باندھ کر ان کو مارا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو چچا جو ہے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، ان کی صحبت چھوڑ دے، ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دے، تو کلمہ چھوڑ دے تو تجھے میں چھوڑ دوں گا۔ اسی پر بس نہیں کیا، وہ چٹائی جو ہے چٹائی میں ان کو لپیٹ کے چین بند کے نیچے ڈال کے ان کو خوب پٹائی کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیسا سچویشن ہے ان کے اوپر، کیا حالت گزر رہی ہے۔ اس وقت عثمان سے کہا جا رہا ہے کہ عثمان حضور کا نام لینا چھوڑ دو، ان کا ساتھ دینا چھوڑ دو، ان کے پاس رہنا چھوڑ دو، ان کا کلمہ جو ہے انکار کر دو، کلمے کا انکار کر دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم چاہے جو ہے مجھے کتنا ہی ستاؤ، کتنا ہی تکلیف دو، تم میرا جان بھی لوگے لیکن میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں، کچھ بھی کر لو میرے ساتھ، میں نبی کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان اتنا طاقتور، کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے نبی سے محبت کرنے والے، اسلام سے ایسے محبت کرنے والے، اسلام پر ایسے جمنے والے، تب جا کے ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے دنیا میں کہ عثمان جو ہے جنتی ہے۔ ان کو سرٹیفکیٹ دنیا میں مل گیا، عثمان کیا ہے؟ جنتی ہے۔ دنیا میں اللہ کے نبی کے منہ سے جو ہے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دے دیا۔ کیا ایسے ہی ملا ہے سرٹیفکیٹ؟ مار کھائے ہیں اسلام کے لیے، اور کتنی قربانیاں ہوئی ان کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، یعنی مکے میں مسلمانوں کو زیادہ ستانے لگے، تو اب مسلمان جو ہے یہاں رہنا مشکل ہے، لہٰذا مدینہ جائیں گے، وہاں جو ہے ستانے والے نہیں رہیں گے۔ تو بہت سارے لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، اپنے پراپرٹی کو چھوڑ دیے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، اور سب کچھ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے۔ تو مدینے میں
پانی نہیں تھا پینے کے لیے، مدینے میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور یہودی لوگ پانی ایک ہی کنواں تھا مدینے کے اندر، بئر روم کہا جاتا ہے اس کو، وہ ایک ہی کنواں تھا، تو وہ پانی بہت مہنگا بیچتے تھے مسلمانوں کو، خاص کر یہودی لوگ ستانے کے لیے۔ تو اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس کنویں کو خرید کر کون جو ہے آزاد کرے گا مسلمانوں کو، پانی پینے میں تکلیف ہو رہی ہے، پانی خریدنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کون جو ہے اس کنویں کو خرید کر آزاد کرائے گا، مسلمانوں کو دے دے گا بول کے اعلان کرے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور 35,000 درہم خرچ کر کے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی مسلمانوں کے لیے ان کے خدمات، اپنے مال کو جو ہے مسلمانوں کے لیے لگانے کا جذبہ۔ تب جا کر جو ہے اسلام ڈیولپ ہوا ہے، ایسے ہی ڈیولپ تھوڑی ہوا ہے، اپنا مال لگایا انہوں نے۔ اور ایک موقع غزوہ تبوک، ایک غزوہ ہونے والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور وہ بھی روم کے لوگوں سے۔ ان کا لشکر کتنا ہے؟ 2 لاکھ لشکر ہے، ان کے پاس گھوڑے ہے، اونٹ ہے، تیر اندازی ہے، اور جو ہے زرہ ہے، ہتھیار ہے، چاقو ہے، سب کچھ ہے، اور 2000 کا لشکر ہے، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 30,000، اور ان کے پاس سامان نہیں ہے لڑنے کے لیے، بہت لوگ پیدل ہیں، سواریاں بھی نہیں ان کے پاس۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کون کون جو ہے اس لڑائی میں چندہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے کے اللہ کے نبی کو حاضر کر دیا، اللہ کے نبی میرا پورا مال آپ کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے لیے حاضر ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر کے آ گئے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ان کا دیکھو، ہمارے کو مسجد کو چندہ دیو جی کو تو 100 روپے دینے 100 باتیں بولتے، 100 بار سوچتے رہتے، انہوں پورا مال لگا رہے اسلام کے لیے۔ لیکن بعض لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑے دل کھول کے دیتے ہیں، حساب بھی کرتے نہیں، اللہ کے گھر کے لیے ان کے منہ سے باتیں نہیں نکلتی، بس وہ جو ہے جیب سے پیسے نکلتے ہیں، منہ سے بات نہیں نکلتی۔ لیکن بعض لوگ جیب سے پیسے نہیں نکالتے، منہ سے 100 بار باتیں نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی جو ہے کتنا دے، کون کتنا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے 100 اونٹ جو ہے سامان کے ساتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں اللہ کے راستے میں۔ پھر اللہ کے نبی اعلان کرے کون جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں 200 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اللہ کے نبی اعلان کرے کون جو ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ 300 اونٹ میرے جو ہے میری طرف سے اللہ کے راستے میں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے جنگ کے سچویشن میں اسلام کی مدد، مسلمانوں کی مدد، نبی کی مدد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے 10,000 درہم سونا بھی تھا ان کے پاس، سونا دیتے تھے ہمیں اللہ کے راستے میں۔ 10,000 درہم وہ تو کروڑوں میں آتا ہے، اس کا حساب آج کل کے پیسوں میں دیکھے تو پورا سونا لا کو دے دیا اللہ کے نبی۔ اے اللہ کے نبی یہ اللہ کے راستے کے لیے میری طرف سے گفٹ ہے، اسے جو ہے استعمال کیجیے۔ سب کچھ لگایا انہوں نے دین کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایمان کو، اسلام کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ مال حاضر ہے، جان حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، انہوں گھر بنانا، گاڑیاں مولے کو، اچھا جینا، اچھا ہمیں اچھا رہنا، پروفیشن، یہ نہیں ان کا۔ اسلام جو ہے زندہ ہو جائے،
اسلام ڈیولپ ہو جائے، ایمان پھیل جائے، کلمہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا جذبہ تھا، جیسا ان کا جذبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی فیصلے کیے کہ اس جذبے کی وجہ سے سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پہنچایا۔ لیکن ہمارے جذبے کیا ہے؟ میرا گھر اچھا بننا، میری گاڑی رہنا، میرے موبائل اچھا ملنا، میرے یہ ہونا، میرا بچہ اچھا پڑھ، یہ خالی دنیا کے ٹارگٹ ہمارے، دین کے بارے میں کیا بھی فکر نہیں، اللہ ماشاء اللہ بعض لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دین کے لیے بھی سوچنا چاہیے، دین کے لیے اپنی ہر چیز لگانے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے کا میسیج ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔